نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ و عما نوالہ کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اور اس کے حبیب و محبوب آقا دو عالم نور مجسم شفیع امم باعث تخلیق کائنات جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما زیب مسرد صدارت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام محترم المقام پیر سید متی قادر شاہ صاحب زیدہ مجدکم العالی زیب و زینت آستانہ عالیہ نہریہ شریف آپ کے ساتھ تشریف فرما سادات کرام علماء کرام میرے سامنے تشریف فرما سفید ریش بزرگوں آج ہم سب کی یہ خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات نے اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے ساتھ منسوب عرس پاک کی اس بابرکت نورانی اور ایمانی محفل پاک میں حاضری کا موقع عطا فرمایا رب کائنات دور و نزدیک سے چل کر آنے والے جملہ شرکاء کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامان فرمائے حضرات محترم قرآن مقدس کے پاکیزہ کلمات آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رب کائنات ایک پاکیزہ کلمہ کی مثال بیان فرما رہا ہے اور فرمایا کیسے کا شجرۃ طیبہ کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیسا ہوتا ہے اللہ جل مجدہ الکریم نے
اہل ایمان کو اور کائنات والوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ طیبہ ایسا ہے جیسے شجرہ طیبہ ہے، جیسے پاکیزہ درخت ہے. اور پھر پاکیزہ درخت کی خالق کائنات نے آگے وضاحت فرمائی کہ پاکیزہ درخت کون سا درخت ہوتا ہے. ارشاد فرمایا اصلھا ثابت، جس کی جڑیں تحت الثری تک چلی جاتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو کر اوپر جا رہی ہوتی ہیں. حضرات محترم، یہ ان کلمات کا عام فہم سا آسان سا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے. اور حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درخت جو صحرا کے اندر ہوتا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور اس کا سایہ بہت گھنا ہوتا ہے. اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور جس درخت کی جڑیں گہری ہوا کرتی ہیں، کسی قسم کا طوفان، کسی قسم کی آندھی، کسی قسم کے حوادثات زمانہ اس درخت کی جڑوں کو ہلا کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. فرمایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جس درخت کی جڑیں تحت الثری تک چلی جاتی ہیں. فرمایا فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے. اور فرمایا اس کا سایہ اتنا گھنا ہوتا ہے جو بھی دائیں بائیں سے مارا ہوا دھوپ میں، ہر قسم کی گرمی میں آ کے اس شجرہ طیبہ کے نیچے بیٹھتا ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ خوش قسمت اور خوش بخت امت ہیں کہ ہم اس کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، اس کا اقرار کرنے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. اور حضرات محترم، آقا علیہ السلام کے رب نے یہ جو مثال دے کے سمجھایا کہ شجرہ طیبہ، اس کی جڑیں تحت الثری تک، اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں. فرمایا اس کلمہ طیبہ کے جو حاملین ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کا جو اقرار کرنے والے ہیں، یاد رکھو وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. پھر ان کا ایمان اس مضبوط درخت کی طرح کا ہو جاتا ہے کہ حوادثات زمانہ ان کے ایمان کو کبھی ڈگمگا نہیں سکتے. آغاز اسلام میں حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ، حضرت عمر ابھی فاروق اعظم نہیں تھے، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. اور آپ کو پتہ چلا، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بہن کلمہ طیبہ کا اقرار کر چکی ہے. میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں، مشہور زمانہ واقعہ ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہوگا، لیکن میں ایک بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کو جب پتہ چلتا ہے، آپ اپنے بہنوئی اور اپنے بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بہن نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا کہ یہ عمر ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے قرآن کی بے حرمتی کر دے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے. حضرت عمر کا، اس جری جوان کا اور اس بہادر پہلوان کا ہاتھ ہے، اور ان کی بہن جو صنف نازک ہے اس کا جسم ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی پاکیزہ کلمے کو وہ اپنا حصہ جاں بنا چکی تھی. یہی پاکیزہ کلمہ تھا جس کا وہ اقرار کر چکی تھی. حضرت محترم، حضرت عمر ہے، مارتے جاتے ہیں، اور آپ کی بہن کا نازک جسم، کمزور جسم کی سزا کو برداشت کرتا ہے اور اعلان کرتی ہے، عمر تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو مجھے جتنا مار سکتا ہے مار لے، لیکن میں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اس لیے کہ اس کی مثال رب نے قرآن میں یہ دے دی ہے کہ اس کی جڑیں اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اس کلمے کی مثال جس کی جڑیں تحت الثری تک چلی جاتی ہیں. کہا تو جتنا مار سکتا ہے مار لے، لیکن میں اس کلمے کو نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑیں تحت الثری تک، جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک. اور حضرت محترم، حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ دشمن ہے، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے،
اتنی سخت سزائیں دیتے ہیں، اتنی سخت سزائیں کہ تپتے صحرا کے اندر آگ کے انگاروں کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی خوبصورت کلمہ نکلتا ہے، اور وہ کلمہ یہی کلمہ ہے، یہی کلمہ احد احد کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے اور مارتے جاتے ہیں، لیکن گویا آپ یوں کہتے ہیں کہ مینوں اگتے یار لٹا لے، میرے پیراں وچ میخاں تو لا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ حضرات محترم، جنہوں نے اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھا، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم بھی اس کلمے کو پڑھ کے الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم مسلمان و مومن ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھیں، اس کی جڑیں تخت سرا تک چلی جاتی ہیں، پھر حوادثات زمانہ، پھر بد عقیدگی، پھر کسی بھی قسم کا آپ کو یہ جو حوادثات زمانہ ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ آپ کو اس کلمے سے کبھی بھی دائیں بائیں نہیں کر سکتا۔ یہ کلمہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کی مثال رب کائنات نے یہ دی ہے کہ اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑیں تک سرا تک، جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک۔ حضرات محترم، جن قدسی صفات لوگوں نے اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھا، دنیا انہیں داتا علی حجویری کہتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں کہ کوئی لاہور کا داتا ہو یا اجمیر کا خواجہ ہو، اور پھر مجھے کہنے دیجئے اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے والا کوئی بغداد کا غوث جلی ہو یا گولنے کا میرے علی ہو، اور پھر مجھے کہنے دیجئے اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے والا لاہور کا حکیم الامت ہو یا بیرا شریف کا ضیاء الامت ہو، ہاں پھر مجھے کہنے دیجئے اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے والا کوئی سرہند کا احمد سرہندی ہو یا چورا شریف کی سرزمین کا نور محمد چوراہی ہو، اور پھر اپنے مختوم پہ ناز کریں، اپنی قسمت پہ ناز کریں، جن کی نسبت یہاں ہے اپنی قسمت پہ ناز کریں، اس لیے کہ یہاں فقیر محمد اور نور محمد چوراہی سے لے کر سید مطیع قادر شاہ صاحب تک، اور بلکہ میں عرض کروں گا سید مجتبی تک، یہ آستانہ وہ آستانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضرات محترم، میں اختصار کو ملحوظ رکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں، عرض کر رہا تھا جنہوں نے پاس و لحاظ رکھا، آج بشمول میرے، کوئی کشمیر سے چلا، کوئی لاہور سے چلا، کوئی فیصل آباد سے چلا، کوئی پنجاب کے کسی علاقے سے چلا اور یہاں آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جتنے مزارات ہیں یہاں پر، جتنے آستانے ہیں یہاں پر، حضرات محترم، یہ وہی لوگ یہاں مدفون ہیں، اور میں بھی آرام و استراحت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھا۔ اور پھر قبریں دنیا کے اندر کتنی ہیں نہیں گن سکتا کوئی، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں، وہ داتا علی حجویری سے لے کے جو میں نے ایک جو زنجیر بنائی ہے، ایک جو میں نے جو کشاف تھی ایک ستاروں کی، حضرات محترم جو میں نے نقشہ کھینچا، اگر اس کا پاس و لحاظ رکھیں، جب تک اس دنیا میں رہیں گے رب کائنات عزت کی مسندیں آپ کو عطا فرمائے گا، اور جب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے تو حضرات میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے بھی کندھے پر، آپ کے کندھوں پر بھی، ہر کسی کے کندھے پر دو معزز فرشتے ہیں لکھنے والے، کرام الکاتبین، جو ہمارے اعمال صالحہ اور اعمال بد لکھتے ہیں، اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں۔ اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے والا بندہ جب تک ادھر میں نے کہا عزت کی مسلط پہ، اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت قبلہ پیر سید اسیف الحسنات شاہ صاحب زیدہ مجدکم العالی اسٹیج کی زینت بنے، دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف رکھیے تمام احباب۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھے، جس کلمے کی میں نے قرآن سے آپ کے سامنے مثال رکھی، رب کائنات کا فرمان رکھا، اگر انسان اس دنیا کے اندر اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھے تو پھر رب کائنات عزت کی مسندیں عطا فرماتا
اور اگر اس دنیا سے چلا جائے، منو مٹی کے نیچے چلا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کرامن کاتبین اس مرد مومن اور مرد صالح کے کندھے پہ جو موجود ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس کے کندھوں پہ تیری طرف سے ہماری ڈیوٹی تھی وہ تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا، اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ اجازت عطا فرما، تیری بقیہ مخلوق کے ساتھ، نورانی مخلوق کے ساتھ تیری تسبیح کریں، تیری حمد کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، تیری بقیہ نورانی مخلوق کے ساتھ ہم ڈیوٹی سر انجام دیں۔ رب کائنات فرمائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، تمہاری ڈیوٹی ادھر نہیں، تم چلے جاؤ اس مرد مومن اور مرد صالح کی قبر پر جس نے زندہ رہتے ہوئے اس کلمہ طیبہ کا پاس و لحاظ رکھا، اس کو ساری زندگی اپنا حرص جا بنایا، جاؤ جا کے اس مرد مومن اور مرد صالح کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلمات، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وہ فرشتے وہ کرامن کاتبین اس مرد مومن اور کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے والے شخص کی قبر پہ جا کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرتے کیا ہے؟ فَيُحَلِّلَانِ وَيُسَبِّحَانِ وَيُكَبِّرَانِ فَيُكْتَبُ ثوابه لِلْمَيِّتِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کلمے کا پاس و لحاظ رکھنے والے شخص کی قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں۔ یہ اعمال فرشتے کرتے ہیں، یہ عمل۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یکتب ثوابہ للمیت الی یوم القیامہ، عمل فرشتے کرتے ہیں، رب کائنات ان کے اس نیک عمل کا ثواب اس مرد مومن اور مرد صالح کو تا قیامت عطا فرماتا ہے۔ صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہوون فیض ہزارہ دائیں ہر بھوکا پل کھاوے۔